اور وہ ان کی پکار کو، ان کی آہ کو، ان کی ضروریات کو، ان کی آواز کو سن کر وہ جواب دیتا ہے، ہاں بیٹا میں حاضر ہوں۔ یہ باپ کی خاصیت ہے، جب اس کی اولاد اس کو پکارتی ہے تو وہ ان کے لیے وہاں موجود ہوتا ہے۔ ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم روحانی باپ کے بھی بیٹے ہیں، ہم آسمانی باپ کے بھی بیٹے ہیں، اور ہم جسمانی باپ کے بھی بیٹے ہیں۔ اور جب ہم جسمانی باپ کو پکارتے ہیں وہ ہمارے لیے حاضر ہوتا ہے، جب ہم آسمانی باپ کو پکارتے ہیں تو وہ ہمارے لیے حاضر ہوتا ہے۔ آج فادر ڈے ہے، آج بڑا خوش مبارک دن ہے۔ آج پوری دنیا میں جو والد ہے اس کے دن کو بڑے عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ کاش ہم ہر روز ہی اپنے گھروں میں فادر ڈے منائیں، نہ کہ صرف ہم سال میں صرف ایک دن باپ کے دن کو منائیں۔ باپ کا دن جو ہے وہ ہر دن باپ کا دن ہے، باپ کے بغیر کوئی دن نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو نئی زندگی دی گئی ہے وہ آسمانی باپ کے بعد جسمانی باپ کے ذریعے ہمیں زندگی ملی ہے۔ آج کا جو دن ہے وہ پوری دنیا میں فادر ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا جو آغاز ہوا، اس دن کا آغاز لندن سے ہوا، اور ایک بار پھر بیٹوں سے بیٹیاں بازی لے گئیں۔ جس طریقے سے ایک بیٹی نے مدرز ڈے کو انٹروڈیوس کروایا، مدر ڈے منایا، اسی طرح فادر ڈے کی بھی جو ایجاد ہوئی اور فادر ڈے کو جو منایا وہ ایک بیٹی نے منایا۔ اور اس دن کا آغاز جو ہے یہ لندن میں 1910 میں اس دن کا آغاز ہوا، اور آج تک اس دن کو پوری دنیا میں بڑے عزت، عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ میری یہ خواہش ہے، میری یہ لالچہ ہے کہ سال میں صرف ایک ہی دن کیوں، باپ کا ہر دن باپ کا ہے۔ ہمارے گھروں میں ہر دن باپ کو عزت دی جانی چاہیے۔ ہر وقت، ہر روز ہمیں اپنی محبت کا اظہار اپنے باپ کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ باپ کے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی گھر نہیں ہے۔ باپ گھر کی وہ مضبوط بنیاد ہے جس پر گھر کی پوری عمارت جو ہے وہ قائم ہے۔ آیا وہ آسمانی باپ ہے یا جسمانی باپ ہے؟ باپ کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا، باپ سب کی جگہ لے سکتا ہے، لیکن باپ کو کوئی بھی ریپلیس نہیں کر سکتا۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اس دن کو کس طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے، اور ہم خوش نصیب لوگ ہیں جن کے والد آج ان کے سر پر موجود ہیں۔ پچھلے دنوں کہیں فادر ڈے کی سیلیبریشن ہو رہی تھی تو وہاں یہ بات ہوئی کہ ہم یہاں کسی کو ایموشنل کرنے نہیں آئے، ہم یہاں کسی کے جذبات سے کھیلنے نہیں آئے کہ لوگ اس دن کو جو ہے منائے روتے ہوئے، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو آنسوؤں سے بوتے ہیں وہ خوشی سے کاٹتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ آنسو جو ہے وہ دکھ میں نکلیں، خوشی سے بھی انسان کے آنسو نکلتے ہیں۔ اور اگر ہمارا دل جو ہے نرماتا ہے اپنے باپ کے لیے اور ہماری آنکھیں نم ہوتی ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو مصیبتیں، جو کاوشیں، جو سٹرگل میرا باپ میرے لیے کرتا ہے، میرا دل جو ہے اس کے لیے روتا ہے، اور میں اس کی اس ساری خدمت کو، اس کی اس ساری کاوشوں کو میں دل سے ایڈمائر کرتا ہوں۔ آج ہم سب یہاں اکٹھے ہیں باپ کے دن کو منانے کے لیے۔ یہ بڑا خاص دن ہے، اور آپ جتنے بھی سارے لوگ یہاں آیا، بیٹیاں بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کا تعلق جو ہے وہ پہلے تو روحانی باپ کے ساتھ ہے، اس کے بعد جسمانی باپ کے ساتھ ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے یہاں ہوں گے، سب سے پہلے میں ہوں کہ جس کا باپ یہاں موجود نہیں آج اس دنیا میں، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، باپ کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ باپ سب کی جگہ لے سکتا ہے، باپ کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا، لیکن آج اگر ہم اپنے والدین کی زندگیوں میں ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے آنسو بہا لیتے ہیں تو یہ آنسو ان آنسوؤں سے بہتر ہیں جو ہم ان کی قبروں پر جا کر پھر بہاتے ہیں۔ نہ تو وہ دیکھ پاتے ہیں، نہ وہ سن پاتے ہیں، اور ہم اپنے دل کا اظہار بھی ان کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ کے دل میں کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے اپنے پیرنٹس کے لیے تو ضرور ان کے ساتھ اس بات کا اظہار کریں۔ ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ ہم دل سے بڑا احترام کرتے ہیں، ہم دل سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو میرے بھائی جو چیز آپ کے دل میں ہے اس کا اظہار بھی ضرور کریں۔ تو آج کا جو دن ہے دنیا میں وہ باپ کے ساتھ اپنی محبت، اپنی عقیدت کے اظہار کا دن ہے۔ جن کے پیرنٹس اس وقت موجود ہیں ان کے لیے تو یہ موقع ہے، لیکن جو لوگ یہ موقع کھو چکے ہیں
وہ ان لوگوں تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں کہ اگر آپ کے والد آپ کے سر پر موجود ہیں، میں یہ موقع کھو چکا ہوں، آپ اس موقع کو نہ کھوئیے۔ باپ کا رشتہ بیٹی کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ، یہ بڑا ایک انوکھا رشتہ ہے، یہ ایک ایسا انمول رشتہ ہے کہ جس کی جگہ دنیا میں کوئی بھی رشتہ نہیں لے سکتا۔ آسمانی باپ کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ قائم ہوا، اس کے بعد آسمانی باپ نے ہمارا جسمانی باپ کے ساتھ ایک رشتہ قائم کیا ہے، اور جو رشتے خدا نے قائم کیے ہیں وہ رشتے بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ اور انسان کی زندگی میں رشتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ انسان اگر جیتا ہے تو ان رشتوں کی خاطر، اگر مرتا ہے تو ان رشتوں کی خاطر، اور اگر انسان کی زندگی میں رشتے مر جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں اس کے جینے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ رشتے جو ہیں وہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں، رشتے ہمیں جینے کی قوت دیتے ہیں، رشتے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونے کی ہمت اور طاقت عطا فرماتے ہیں، اور اگر ہم ان رشتوں کی قدر نہیں کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جینے کا مقصد جو ہے وہ بے مقصد ہو جاتا ہے۔ باپ کا رشتہ بھی کسی سے کم نہیں ہوتا، باپ کے ہوتے ہوئے کوئی غم نہیں ہوتا۔ باپ سایہ ہے، باپ دکھوں کی ڈھال ہے، باپ کے بغیر یہ زندگی نڈھال ہے۔ باپ کے دم سے ہیں سب خوشیاں زمانے کی، باپ نہ ہو تو جگہ نہیں ملتی سر چھپانے کی۔ باپ روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، باپ عیش و عشرت کی زندگی کا سامان ہے، باپ ننھے سے پرندے کا ایک بڑا آسمان ہے، باپ ہے تو گھر میں زندگی پر رونق ہے، باپ ہے تو بچوں کے سارے سپنے اپنے ہیں، باپ ہے تو بازار کے سارے کھلونے اپنے ہیں۔ یہ ساری چیزیں زندگی کی جتنی بھی رونقیں ہیں یہ ساری باپ کے دم سے ہیں۔ اگر زندگی میں باپ نہیں ہے تو زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں یہ رونقیں قائم اور دائم رہیں، اور جس کے وسیلے سے آسمانی باپ نے جسمانی باپ کے ذریعے یہ ساری رونقیں ہماری زندگی میں ہمیں عطا کی ہیں، ہم اس کی قدر کریں۔ بعض اوقات ہمیں سارے رشتے بڑے پیارے ہوتے ہیں، اور جس کے وسیلے سے جس کے دم سے یہ رشتے ہوتے ہیں ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں، اسے ہم بھول جاتے ہیں اپنی زندگیوں میں اہمیت دینے کے حوالے سے، جبکہ ہماری پہچان جو ہے وہ ہمارا باپ ہے۔ اگر ہم مسیح کہلاتے ہیں تو ہم روحانی باپ کی پہچان کی وجہ سے، آسمانی باپ کی پہچان کی وجہ سے ہم مسیحی کہلاتے ہیں، اور اگر ہم دنیا میں جانے جاتے ہیں تو وہ ہم اپنے باپ کے نام کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ ہمارا نام اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک ہمارے باپ کی پہچان ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ بے شک ہمارا باپ من و من مٹی کے تلے دب جاتا ہے، لیکن اس کی پہچان ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، اور وہ پہچان صرف ہمارے ساتھ نہیں رہتی بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی وہ ہماری پہچان رہتی ہے۔ ہم نے اپنے رشتوں کو کس طریقے سے نبھانا ہے، ہم اب ان کو دیکھیں۔ کیا ہمارے رشتوں پر کہیں جو ہے وہ دھول تو نہیں پڑ گئی، کہیں مٹی تو نہیں آ گئی، جن کی وجہ سے ہم اپنے رشتوں کو اس طریقے سے نہیں نبھا پا رہے جس طریقے سے ہمیں ان رشتوں کو نبھانا ہے، ان رشتوں کو اہمیت دینا ہے۔ اس وقت 3 چیزیں ہمارے سامنے ہیں: باپ، بیٹا اور بیٹی۔ جب ہم ان 3 رشتوں کی بات کرتے ہیں تو ایک ٹرائنگل بن جاتا ہے۔ اس میں سے کوئی ایک رشتہ بھی اگر کمزور پڑ جائے تو وہ ٹرائنگل جو ہے وہ مکمل نہیں رہتا، اور جب ٹرائنگل مکمل نہیں ہوتا تو اس میں سے رشتوں کی جو خوبصورتیاں ہیں وہ نکلتی جاتی ہیں۔ رشتے جو ہیں وہ ایک خوبصورت مالا کی طرح ہیں، اور ہم تینوں جو ہیں وہ موتیوں کی طرح ہیں۔ جب تک ہم تینوں ان میں پروئے نہ جائیں تب تک وہ مالا جو ہے مکمل نہیں ہوتی، اور مالا اگر کسی ایک سرے سے ٹوٹ جائے تو کیا اس میں جو موتی ہیں وہ پروئے جا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں پروئے جا سکتے۔ وہ موتی اس میں سے آہستہ آہستہ نکلتے جاتے ہیں، اور ان رشتوں کو اگر تھامتا ہے اور مضبوطی کے ساتھ اس مالا کو جوڑے رکھتا ہے وہ صرف گھر کا سربراہ ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے باپ۔ اور ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں باپ کو کہاں رکھا ہے۔ باپ ایک ایسا ستون ہے
جس پر گھر کی پوری عمارت قائم ہے۔ اگر اس ستون کو ہم دیکھیں کہ اس ستون پر اگر ہم لگاتار جو ہے وہ چوٹیں مارتے رہیں اور اس ستون کو ہم لگاتار ڈیمیج کرتے رہیں تو کیا اس ستون کی وہ مضبوطی رہے گی جو اس کی مضبوطی ہونی چاہیے؟ ایک دن ایسا آئے گا یہ ستون کھوکھلا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور جو گھر کی عمارت ہے اس ستون کے کھوکھلے ہونے کی وجہ سے وہ گھر کی عمارت جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گی، وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چوٹیں ہیں، وہ کون سے ایسے نشتر ہیں جو ہم اس ستون پر برساتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارا رویہ، ہماری ناجائز ضروریات، ہماری عیش و عشرت کا سامان، اور ہمارا سب سے بڑا جو ہے تانا زئی جو ہم اس کو کرتے ہیں۔ بظاہر تو ہمیں یہ چیزیں نہیں آتی، نظر نہیں آتی، ہم ان چیزوں کو محسوس نہیں کرتے، لیکن اس ستون کو جو ہماری گھر کی عمارت ہے، جس پر ہمارے گھر کی پوری بنیاد ٹکی ہوئی ہے، اس ستون کو ہم روز بروز اپنے رویے کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنی ناجائز خواہشات کی وجہ سے ہم اس ستون کو ڈیمیج کرتے ہیں، اور وہ دن بدن اس میں جو ہے دراڑیں پڑتی جاتی ہیں، اور وہ دراڑیں ہمیں نظر نہیں آتی اور ہم خود ان کو اپنے ہاتھوں سے کھوکھلا کرتے ہیں۔ جس دن وہ عمارت گر جاتی ہے، ہمارے سر سے نہ صرف چل جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سر سے آسمان بھی چلا جاتا ہے، ہم پھر بے یار و مددگار خود کو محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کے گھروں میں ستون ہیں، بے شک یہ ستون پرانے ہو گئے، ان ستونوں کو ریپیئرنگ کی ضرورت ہے، اور ریپیئرنگ ان کی کس طریقے سے ہوگی؟ آپ کی محبت کے ساتھ، آپ کے محبت کے اظہار کے ساتھ، اور وہ غلطیاں، وہ بدتمیزیاں، وہ باتیں جو ہم کر کے ان کا دل دکھاتے ہیں، ان چیزوں کا اقرار کر کے ہم ان کی ریپیئرنگ کر سکتے ہیں۔ پھر دیکھیں یہ سالوں سال آپ کے لیے پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کو اسی طریقے سے سایہ مہیا کریں گے جس طریقے سے جب آپ پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے آپ کو سایہ مہیا کیا تھا۔ باپ وہ سایہ دار درخت ہے جو بوڑھا بھی ہو جائے وہ اپنی اولاد کو سایہ دینا بند نہیں کرتا، ساری زندگی وہ دھوپ میں کھڑا رہے گا، آپ کے لیے محنت کرے گا، لیکن آپ کو پھل بھی دے گا اور سایہ بھی دے گا۔ سو اپنے باپ کی قدر ضرور کریں، صرف الفاظوں میں ہم فادرز ڈے نہ منائیں، پریکٹیکلی ہر روز جو ہے اس فادر کو آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ باپ آپ سے خود پوچھے کیا بیٹا آج فادر ڈے ہے، اور ہر روز ہی جو ہے وہ فادر ڈے آپ منائیں۔ باپ اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتا ہے، بیٹے ہوں یا بیٹیاں، باپ کی نظر میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے کہ یہ بیٹا ہے اور یہ بیٹی ہے۔ باپ نے کبھی اپنی اولاد میں فرق نہیں کیا، اگر ایک آنکھ بیٹا ہے تو دوسری آنکھ اس کی بیٹی ہے، یہ باپ کی محبت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جن گھروں میں بیٹیاں اور بیٹے دونوں موجود ہیں، باپ نے کبھی بھی اس میں ڈسکرمنیشن نہیں کی، اگر وہ بیٹے کے لیے فکر مند ہے تو وہ بیٹی کے لیے بھی فکر مند ہے، اگر وہ بیٹے کو پڑھانا چاہتا ہے تو وہ بیٹی کو بھی پڑھانا چاہتا ہے۔ اور باپ کی محبت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بائبل مقدس میں ہمیں زبور 103 میں ہمیں بڑے واضح طور پر ملتا ہے کہ جس طریقے سے باپ اپنے بچوں پر ترس کھاتا ہے۔ اب یہ آسمانی باپ جو ہے وہ جسمانی باپ کے ترس کی خود مثال کو دے رہا ہے کہ جس طریقے سے وہ اپنی اولاد پر ترس کھاتا ہے میں بھی ترس کھاؤں گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آسمانی باپ جو ہے وہ جسمانی باپ کی ترس کی، اس کی محبت کی، اس کے پیار کی جو ہے وہ ایک مثال دے رہا ہے کوئی دنیا میں ایسا کہ جس کی مثال خدا خود دے رہا ہے؟ اور کمپیریزن دیکھیں آپ کہ خدا اگر کہہ رہا ہے کہ میں ترس کھاؤں گا تو وہ ترس کی حد کیا ہوگی، ترس کی لمٹ کیا ہوگی؟ وہ جسمانی باپ کے ترس سے اس کو میئر کر رہا ہے، تو کس حد تک آپ کا جسمانی باپ جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے کہ آسمانی باپ جو ہے اس کے ترس کی جو ہے مثال دے رہا ہے۔ باپ گھر کا محافظ ہوتا ہے۔ جن گھروں میں باپ ہوتے ہیں ان گھروں میں تالے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ان گھروں میں کنڈیوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ان گھروں میں جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ خود کو محفوظ سمجھتی ہیں، ان کو اس بات کا بڑا فخر ہوتا ہے کہ میرا باپ میرے سر پر موجود ہے، مجھے کس کا ڈر، مجھے کس کا خوف؟ تو وہ بیٹیاں بڑی دلیر ہوتی ہیں،
اور ان کی دلیری کا سبب جو ہوتا ہے، جو باعث بنتا ہے، وہ ان کا باپ بنتا ہے۔ تو باپ جو ہے وہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں کے لیے محافظ بھی ہے گھر کا۔ اور اگر آپ کا باپ آپ کے گھر میں موجود ہے تو خدا نہ خواستہ اگر آپ کے گھر پر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتا ہے، کوئی دکھ آتا ہے، آپ کا باپ آپ کا ڈھال بن جاتا ہے۔ جب تک آپ کا باپ نہیں گرتا، آپ کا باپ اس مشکل کو، اس تکلیف کو آپ تک کبھی بھی پہنچنے نہیں دیتا۔ بے شک بیٹے جوان ہیں، لیکن باپ کی کوشش یہ ہوگی کہ اس مصیبت کا سامنا میں کروں، اس لڑائی کو ڈٹ کر میں لڑوں۔ وہ اپنی اولاد کو پیچھے کرتا ہے، خود وہ آگے بڑھتا ہے، اور ہر مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے۔ اور اس کو قوت کون دیتا ہے؟ اس کو قوت جو ہے ہمارا آسمانی باپ دیتا ہے۔ یہ وہ اولاد کے پیار میں آگے بڑھتا ہے اور وہ ثابت کرتا ہے کہ ہاں میں محافظ ہوں۔ تو جو اولاد اپنی باپ کی محافظت میں رہتی ہے، کوئی مشکل، کوئی دکھ، کوئی تکلیف اس کا سامنا نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کو جو ڈھال مہیا کی گئی ہے وہ آسمانی باپ کی طرف سے مہیا کی گئی ہے۔ اس کو جو قوت دی گئی ہے وہ آسمانی باپ کی طرف سے اس کو قوت دی گئی ہے۔ باپ ایک سیڑھی کی مانند ہے جو اپنی اولاد کے لیے بچھا رہتا ہے، اور اولاد جو ہے اپنے باپ پر قدم بہ قدم رکھتے ہوئے ترقی کی بلندیوں کو چھوتی ہے۔ باپ اب آپ کی ترقی کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے۔ جب ایک شخص باپ بنتا ہے، بے شک وہ بیٹی کا باپ ہے یا بیٹے کا باپ ہے، اس کی نگاہیں جو ہیں وہ اس کے مستقبل پر گڑ جاتی ہیں۔ اس کی سوچوں میں، اس کے خیالوں میں اس کی اولاد کی فکر جو ہے وہ پیوست ہو جاتی ہے۔ باپ جو ہے وہ اولاد کا سہارا بھی ہے، جو کبھی بھی اپنی اولاد کو نہ تو کسی کے سامنے جھکنے دیتا ہے اور نہ ہی اپنی اولاد کو کسی کے سامنے گرنے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ آپ کے ہاتھ کو تھامے رکھتا ہے، وہ آپ کی کمر پر آپ کو تھپکی دیتا ہے اور آپ کے حوصلے کو بڑھاتا ہے اور آپ کو یہ کہتا ہے فکر مت کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ باپ کی عادت اور خدا کی عادت ایک جیسی ہے، وہ بھی معاف کر دیتا ہے، یہ بھی معاف کر دیتا ہے، وہ بھی پیار کرتا ہے، یہ بھی پیار کرتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے آسمانی باپ کی تعریف کرتے ہیں، اپنے آسمانی باپ کی حمد و ستائش کرتے ہیں، اپنے آسمانی باپ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو کیا ہم پر واجب نہیں کہ ہم اپنے جسمانی باپ کا بھی جو ہے شکر ادا کریں، ہم اس کی بھی تعریف کریں؟ کیوں ڈسکرمنیشن ہم کرتے ہیں؟ یہ وہ وسیلہ ہے جو آسمانی باپ نے آپ کو زمین پر دیا ہے آپ کی پرورش کے لیے، آپ کو ہر چیز مہیا کرنے کے لیے۔ ہم خدا کے شکر گزار ہوتے ہیں، لیکن جس کے ذریعے سے خدا ہمیں مہیا کر رہا ہے، ہم نے کبھی اس کا شکر ادا نہیں کیا، ہم نے کبھی اس کو کہا ہی نہیں تھینک یو پاپا، تھینک یو ڈیڈی، تھینک یو فادر، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ کبھی کہہ کر دیکھیں، پھر آپ اپنے باپ کے چہرے کی مسکراہٹ کو آپ دیکھیں، کیسے اس کا چہرہ جو ہے وہ گلاب کی طرح کھل جائے گا، اس کا سینہ جو ہے وہ چوڑا ہو جاتا ہے، اس کی جو رگوں میں خون ہے وہ تیز دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اس کو اس کی ساری جو محنت ہے اس کا صلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے باپ کے ساتھ یہ کیا کریں۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو خداوند کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، اور آپ کا جو جسمانی باپ ہے اسی رشتے کو جو ہے نبھا رہا ہے، اور بڑی ایمانداری کے ساتھ اس رشتے کو نبھا رہا ہے۔ اس نے کبھی بھی اس میں جو ہے نا ڈنڈی نہیں ماری ہے کہ چلو آج میں جو ہے نا ان کو جو ہے تھوڑا سا ڈس لفٹ کر دیتا ہوں، یا آج میں جو ہے ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا۔ وہ تو جی ہی ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رہا ہے۔ وہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہماری اولاد کے لیے بھی سوچتا ہے۔ باپ وہ شخصیت ہے جو اپنی جیت کے لیے، جو آپ کی جیت کے لیے خود کو ہرا دیتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی، ٹھیک ہے، باپ آپ کے سامنے، آپ کی ضد کے سامنے خود کو جھکا دیتا ہے، اور وہ ہار جاتا ہے آپ کی ضد کے سامنے صرف آپ کی خوشی کو پورا کرنے کے لیے۔ بعض اوقات ہم نے بہت ساری فیملیز میں دیکھا ہے کہ اگر لڑکا کہیں شادی کرنا چاہ رہا ہے، ماں باپ کی رضامندی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ جو ہے وہ خوش نہیں ہے اس بات میں، لیکن اولاد کی ضد کو پورا کرنے کے لیے، آپ کی خوشی کو پورا کرنے کے لیے وہ آپ کی ضد کو مان لیتے ہیں اور آپ کی ضد کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں۔ تو یہ باپ کی جیت ہے، باپ کی ہار ہے آپ کی جیت کے لیے۔ تو باپ جو ہے وہ اپنی ہار میں بھی
خود کو جیتا ہوا محسوس کرتا ہے آپ کی خوشی کو دیکھتے ہوئے. باپ اور بیٹے کا رشتہ، باپ اور بیٹے کا رشتہ یہ بڑا انوکھا سا رشتہ ہے، اور یہ ایسا رشتہ ہے جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بیان کرنے کے لیے بہت سارا وقت درکار ہے. اگر ہم آسمانی باپ کو دیکھیں اس کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے، پھر ہم جسمانی باپ کو دیکھیں اس کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے، بیٹے کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے نکلا ہوا. تو جو بیٹا ہوتا ہے وہ بیسیکلی باپ کے اندر سے نکلا ہوتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو اس طریقے سے دیتا ہوں کہ اگر ہم آٹے کو گوندتے ہیں، آٹے کو جب ہم نے گوند لیا تو آٹے میں سے ہم ایک پیڑا نکالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ پیڑا جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ یہ سمجھے کہ وہ ایسے ہے جیسے بیٹا ہے، نکلا ہوا آٹا ہے، اس میں سے ہم نے تھوڑا آٹا نکالا تو اس کا کیا ہے، پہچان ہی چینج ہوگی، وہ پیڑا کہلایا. لیکن اس کے اندر جتنی بھی خاصیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری کس کی ہوتی ہے؟ اسی آٹے کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس میں سے نکلا ہوا ہے. تو بیٹا جو بیسیکلی ہے وہ باپ کے اندر سے نکلا ہوتا ہے، اور بیٹا جو ہے وہ باپ کی نسل کو آگے لے جانے والا ہوتا ہے، وہی باپ کی نسل کو آگے چلاتا ہے. بیٹا باپ کے دل کی دھڑکن ہوتا ہے. باپ کا جو دل ہے نا وہ اپنے بیٹے کے دل کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور باپ کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ میرے بیٹے کی خواہشات جو ہیں وہ ہمیشہ پوری ہوں، اور اس کے لیے وہ قرضے کے نیچے بھی دبتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ محنت بھی کرتا ہے. جہاں وہ ایک وقت کا کام کر رہا ہے، جیسے وہ باپ بنتا ہے، آپ دیکھیں وہ سیکنڈ شفٹ میں بھی اس کو کام شروع کر دیتا ہے. نائٹ شفٹ میں بھی اگر اس کو کوئی کام ملے وہ نائٹ شفٹ میں بھی کام شروع کرتا ہے، کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کو کوئی بھی تکلیف ہو. اگر بچے گھر میں آرام سے بھی بیٹھے ہوئے، وہ بے روزگار بھی ہیں، تو باپ کی کوشش یہ ہوگی کہ گھر میں ہر طرح کی سہولیات ان کو مہیا کی جائیں. باپ جو بھی گھر میں سہولیات لاتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کا 10% بھی باپ نے کبھی خود انجوائے کیا ہو. میکسیمم اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ ان چیزوں سے استفادہ اٹھائے. تو یہ باپ کا دل ہے جو آپ کے لیے دھڑکتا ہے. وہ اگر باہر بھی ہوگا تو اس کو گھر کی فکر ہوگی کہ گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہو، میرے بچے گھر میں ہیں، ان کو ہر چیز مہیا ہو. باہر وہ اگر تپتی دھوپ میں بھی ہوگا تو گھر میں اس کی کوشش ہوگی کہ میں اچھے سے اچھے فین لگاؤں. باہر وہ اگر تپتی دھوپ میں بھی کام کرے گا تو اس کی کوشش ہوگی کہ میرے گھر میں ایئر کولر ہو. باہر وہ اگر تپتی دھوپ میں بھی ہوگا تو اس کی کوشش ہوگی کہ میں گھر میں اے سی لگا دوں. ٹھیک ہے، گھر میں کون ہے؟ گھر میں میں اور آپ، گھر میں اولاد ہے. تو وہ سہولیات کس کے لیے مہیا کر رہا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے مہیا کر رہا ہے، اور یہ باپ کی محبت ہے. بیٹا باپ کے خوابوں کی تعبیر ہوتا ہے. باپ کے اپنے جو خواب ہوتے ہیں نا، جیسے اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ پھر اپنے لیے خواب دیکھنا بند کر دیتا ہے. یہ نیچرلی سی چیز ہے کہ باپ کو پھر اپنے لیے خواب آنا بند ہو جاتے ہیں. باپ کے جتنے بھی خواب ہوتے ہیں نا وہ اس کی اولاد کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کی تعبیر جو باپ ڈھونڈتا ہے وہ اپنی اولاد میں ڈھونڈتا ہے کہ میری اولاد جو ہے، جو چیزیں باپ خود نہیں کر سکتا وہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد یہ کرے. باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد اچھی تعلیم حاصل کرے. باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ اچھے عہدوں پر جائے. باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کے پاس زندگی کی ہر آسائش ہو. باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کے پاس زندگی کی ہر اچھی چیز ہو. تو بیسیکلی یہ خواب جو ہیں باپ اپنے بیٹوں کے لیے دیکھتا ہے، اپنی بیٹیوں کے لیے دیکھتا ہے، اور اس کی تعبیر جو ہے وہ آپ کے مستقبل میں ڈھونڈتا ہے. یہ باپ کی محبت ہے. بیٹے باپ کا فخر ہوتے ہیں. باپ بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خود باپ بے شک مکینک ہو، خود باپ بے شک پلمبر ہو، خود باپ بے شک جو ہے وہ لکڑی کا کام کر رہا ہو. اگر اس کا بیٹا اچھے اسکول میں جاتا ہے تو باپ بڑے فخر سے کہتا ہے ہاں میرا بیٹا فلاں اسکول سے جاتا ہے. تو یہ باپ کا فخر ہے. اگر اس کا بیٹا کوئی اچھی جاب پر لگا ہے تو باپ کا یہ فخر ہے، وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ ہاں میرے بیٹے نے یہ کام کیا ہے. باپ اپنے بارے میں کبھی بھی فخر محسوس نہیں کرتا کہ میں نے کیا کیا، کیونکہ اس کی اپنی زندگی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے. وہ آپ میں خود کو تلاش کرتا ہے، وہ آپ کی خوشی میں اپنی خوشی ڈھونڈتا ہے. آپ کا غم جو ہے وہ آپ کے باپ کا غم ہوتا ہے. تو باپ آپ کی کامیابی میں، آپ کی خوشی میں اور آپ کی اچیومنٹس میں فخر محسوس کرتا ہے.
تو بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ باپ کا فخر ہوتی ہیں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے ایک بات یہاں یہ بھی کہنی پڑتی ہے کہ بعض اوقات اولاد باپ کے لیے ذلت کا باعث بھی بنتی ہے. بہت ساری جگہوں پر باپ کا سر ساری زندگی اگر نہ جھکا ہو لیکن اولاد کی کچھ حرکات کی وجہ سے باپ کا سر جھک جاتا ہے. ہمیں ان باتوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس زمرے میں آ رہے ہیں. کیا ہم اس زمرے میں ہیں کہ جو اولاد باپ کا فخر ٹھہراتی ہے اس اولاد کے زمرے میں آتے ہیں, یا ہم اس اولاد کے زمرے میں آ رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے باپ کا سر جو ہے وہ جھک جاتا ہے. بیٹے جو ہیں وہ باپ کا سہارا ہوتے ہیں, بیٹیاں بھی باپ کا سہارا ہوتی ہیں, اور باپ جو ہے بچوں کی پرورش جو ہے وہ اسی امید کے ساتھ کرتے ہیں کہ آج میں انتھک محنت کر رہا ہوں, آج میں ہر مصیبت کا سامنا کر رہا ہوں, آج میں ہر مشکل کا سامنا کر رہا ہوں, لیکن ایک وقت آئے گا جب میرا بیٹا اور میری بیٹی میرا سہارا بنیں گے. ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم اپنی ماں باپ کی اس امید پر پورا اتر رہے ہیں؟ کیا ہم اس ڈگر پر چل رہے ہیں کہ جب ان کو ہماری ضرورت پڑے تو ہم ان کا سہارا بن سکیں گے, یا جب ان کو ہماری ضرورت پڑے تو ہم ان کو بے سہارا چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اس چیز پر بھی ہمیں جو ہے نگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم سہارے ہیں تو ہمیں اور زیادہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے, اور اگر ہم سہارے نہیں ہیں تو ہمیں سہارا بننے کی ضرورت ہے, اور اگر ابھی ہمارا وقت نہیں ہے سہارا بننے کا تو ہم خود کو تیار کریں. جب ہمارے ماں باپ کو ہماری ضرورت پڑے تو انہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی میرا سہارا بنے, بلکہ ہم پہلے سے ان کے لیے موجود ہوں ان کا سہارا بننے کے لیے, اور لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل ہو کہ ہاں فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی اس کا سہارا ہے, اس کے سہارے ہیں, انہوں نے اس کو سنبھال لیا ہے, انہوں نے بڑھاپے میں اس کی تذلیل نہیں ہونے دی, اسے خوار نہیں ہونے دیا, اسے دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا, بلکہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو جو ہے بڑے اچھے طریقے سے سنبھال لیا ہے. تو یہ بیٹوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کا سہارا بنے. چیک کریں اپنی لائف کو کہ ہمارے باپ کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات ہیں. کیا ان تعلقات میں جو ہے کہیں دراڑیں تو نہیں آ چکی ہیں؟ کیا ان رشتوں پر کہیں جو ہے وہ وقت کی مٹی تو نہیں چڑھ گئی ہے؟ کیا ہمیں ان کی جو ہے نا صفائی کرنے کی ضرورت ہے, اس مٹی کو جھاڑنے کی ضرورت ہے, اور وہ جو دراڑیں آ چکی ہیں جن باتوں کی وجہ سے, جن وجوہات کی وجہ سے وہ دراڑیں آ گئی ہیں, ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. باپ اور بیٹے کا رشتہ بڑا خاص رشتہ ہوتا ہے. جو لوگ اس رشتے میں بندھے ہوئے ہیں اس رشتے کو جو ہے انجوائے کریں, کیونکہ اگر ایک دفعہ یہ سر کی چھت, یہ سایہ, یہ ڈھال, یہ محافظ آپ کی زندگیوں سے نکل گیا تو دوبارہ واپسی کا کوئی جو ہے موقع نہیں ہے. پچھتاوے کے آنسو نہ بہائیں, خوشی کے آنسو بہا لیں. دو طرح کے آنسو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, پچھتاوے کا آنسو ہے اور ایک خوشی کا آنسو ہے. اب یہ آپ کے ہاتھ میں, آپ کا باپ آپ کے سر پر موجود ہے تو وقت ہے خوشی کے آنسو بہا لیں. بعد میں ساری زندگی پچھتاوے کے آنسو بہانے پڑتے ہیں. باپ اپنی ساری زندگی محنت کرتا ہے اور وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں بناتا, اپنے مستقبل کو بھی وہ داؤ پر لگا دیتا ہے صرف بیٹے کی کامیابی کے لیے کہ بیٹا جو ہے وہ کامیاب ہو. آپ دیکھیں کسی باپ کے ساتھ بیٹھیں, اپنے باپ کے ساتھ بیٹھیں اور کچھ ٹائم ان کو دیں اور ان سے پوچھیں کہ ڈیڈی جی, پاپا, ابو, ابا, آپ کا سارا دن کیسے گزرا, آپ نے کیا کچھ کیا, کچھ کھایا بھی کہ نہیں. باپ جب گھر آتا ہے ہم اس کے ہاتھوں کی طرف تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا لایا, ہم نے کبھی بھی نہیں پوچھا کہاں سے لایا, کیسے لایا. ہماری نگاہ باپ کی جیب پر تو جاتی ہے لیکن جیب کے پیچھے جو دل ہے اس کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. باپ کو ہم نے ATM مشین کی طرح بنایا ہوا, ٹھیک ہے, کہ بس اپنی ضروریات کے کارڈ اس میں ڈالتے جائیں اور اس میں سے اپنی مرضی کا کیش نکالتے جائیں. مرضی کا کھوکھلا کر رہے ہیں, ہم اس کو کھوکھلا کرتے جا رہے ہیں, دن بدن کھوکھلا کر رہے ہیں. ہماری جو آنکھیں ہیں نا باپ کو دیکھنے والی, سوری ٹو سے, وہ بند ہو چکی ہیں, اندھے ہو گئے ہیں. ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اس کے ساتھ.
ریکویسٹ ہے میری، ان چیزوں پر دھیان دیں. کل کو آپ نے بھی باپ بننا ہے. تقریباً کوئی 2 ماہ پہلے، 2 یا 3 ماہ پہلے، یہ پشین میں ہی اتفاق ہوا. پاسٹر سلیم کے ساتھ میں وزٹ کے لیے گیا ایک گھر میں، تو وہاں ایک بچہ پیدا ہوا تھا. تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ بچہ بیمار ہے. تو 3 دن کا وہ بچہ تھا. ہم جب دعا کے لیے گئے تو ان سے لڑکے سے پوچھا بھی کیا صورتحال ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بڑا تنگ کر رہا ہے یہ بچہ نا، نہ رات کو سونے دیتا ہے نہ دن کو سونے دیتا ہے. اور کبھی میں اس کو لے کر پھر رہا ہوں، کبھی اس کی ماں اس کو لے کر پھر رہی ہے. تو اس نے تو 3 دن میں ہی ہمیں بتا دیا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کتنی مشکل سے پالا ہے. میں نے اس لڑکے سے پوچھا آپ کی ایج کتنی ہے؟ کہتا ہے 26 سال. میں نے کہا جو چیز آپ کو 26 سال میں سمجھ نہیں آئی ہے، آپ کے بیٹے نے آپ کو 3 دن میں سمجھا دی ہے کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو کتنی مشکل سے پالا ہے. آپ ان 3 دن کو رو رہے ہو، ان 3 راتوں کو رو رہے ہو. تو وہ جو 26 سال سے جو دن اور رات آپ کے ماں باپ نے آپ پر لگا دی ہے، آپ کو 26 سال میں سمجھ نہیں آئی، آپ کے بیٹے نے 3 دن میں آپ کو سمجھا دیا کہ آپ کے ماں باپ نے کتنی مشکل کے ساتھ آپ کو پالا ہے. گاؤں میں اکثر لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں. تو ایک کھیت میں جو ہے وہ ایک بیٹا تھا، وہ کھیت میں جو ہے ہل جو رہا تھا اور کافی زیادہ تیز دھوپ تھی. وہاں انہوں نے جھونپڑیاں بنائی ہوتی، تو اس کا باپ جو ہے اس جھونپڑی میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اس کو بار بار کہتا ہے کہ بھئی دھوپ بہت تیز ہے، سر پر کوئی کپڑا لے لو یا آ جاؤ بیٹھ جاؤ، تھوڑا جو ہے آپ ریسٹ کر لو. اس کو کہتا ہے ابا تو چپ کرتے، انہوں نہیں پتا مینوں کام کرن دے. اب وہ باپ جو ادھر جھوپڑی میں بیٹھا وہ بڑا بے چین ہو رہا ہے. اس سے دیکھا نہیں جا رہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ دھوپ میں کام کر رہا ہے، اس کو لو نہ لگ جائے. لیکن بیٹا جو ہے وہ باپ کی نہیں سن رہا. اس کا جو باپ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جو اس کا چھوٹا بیٹا ہوتا ہے نا، بچہ جو ہوتا ہے، اس کو اٹھا کر جو ہے نا اس کے ساتھ جا کر بٹھا دیتا ہے اسی دھوپ میں. تو جب وہ لڑکا اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھتا ہے نا تو اپنے باپ پر ناراض ہوتا ہے کہ ابا تینوں سمجھ نہیں آتی، چھوٹے جے بچے نوں دھوپ چ لیا کے اتنے بٹھا دیتا ہے، تینوں نظر نہیں آ رہی کنی دھوپ پہ رہی ہے. تو اس کا باپ اس کو کہتا ہے کہ تو اس کی پل بھر کی جو ہے تکلیف برداشت نہیں کر سکا، کیونکہ تو اس کا باپ ہے، میں بھی تو تیرا باپ ہوں، میں تیری تکلیف کس طریقے سے برداشت کروں. تو ہمیں تکلیف کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہم خود باپ بنتے ہیں، جب ہماری اولاد کے ساتھ گزرتی ہے نا، اور جب ہماری اولاد ہمارے ساتھ کچھ گزراتی ہے، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے اپنے باپ کی تکلیف کا کہ ہمارا باپ کس تکلیف سے گزر رہا ہے. باپ کو راحت پہنچائیں، باپ کو تکلیف پہنچانے کا باعث نہ بنے. باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہے بڑا خوبصورت رشتہ ہے. اس رشتے کو سمجھیں. اگر آپ اس رشتے کو سمجھ چاہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں دنیا میں آپ کو پھر کسی اور چیز کی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے اپنے باپ کو سمجھ لیا، میں یہ سمجھتا ہوں اس نے ساری دنیا کو سمجھ لیا. اور جو اپنے باپ کی مار کو، اپنے باپ کے غصے کو برداشت کر لیتا ہے، اسے دنیا کی مار جو ہے وہ کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جو اپنے باپ کے سامنے جھک جاتا ہے وہ دنیا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. دنیا کے سامنے جھکنا پسند کریں گے، اپنے باپ کے سامنے جھکنا پسند کریں گے. باپ کی سختی برداشت کرنا پسند کریں گے یا دنیا کی سختی برداشت کرنا پسند کریں گے. 2 چیزیں آپ کے سامنے پھر رکھتی ہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. باپ اور بیٹی کا رشتہ یہ بھی ایک بڑا خوبصورت رشتہ ہے. اور اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے بیٹیوں کی جو زیادہ تر اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ باپ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اور بیٹیاں جو ہیں وہ گھروں کا فخر ہیں، بیٹیاں گھروں کی رونق ہیں. بیٹیاں جو ہیں باپ کی بڑی لاڈلی ہوتی ہیں، اور بیٹیوں کا دکھ جو ہے وہ باپ سے برداشت نہیں ہوتا، وہ باپ کو جیتے جی مار دیتا ہے. یہ باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے. بیٹیاں باپ کی جان ہوتی ہیں، اور باپ کا جو دل ہے وہ بیٹیوں کے دل میں دھڑکتا ہے. بیٹیاں باپ کی عزت ہوتی ہیں، بیٹیاں باپ کی غیرت ہوتی ہیں. اور باپ جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کے محافظ ہوتے ہیں. وہ نہ صرف یہ ہے کہ وہ ان کی شادی تک ان کے محافظ ہوتے ہیں، وہ شادی کے بعد بھی ان کے محافظ ہوتے ہیں. بیٹیوں کی جو تکلیف ہے وہ باپ سے کبھی برداشت ہی نہیں ہوتی ہے. جب بیٹی باپ کے گھر میں ہوتی ہے تب بھی وہ باپ کی لاڈلی ہوتی ہے، جب وہ بیٹی سسرال میں چلی جاتی ہے تب بھی وہ باپ کی لاڈلی ہوتی ہے. اور اگر سسرال میں بیٹی کو کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ اس تکلیف کا جو اثر ہوتا ہے وہ باپ پر ہوتا ہے.
ماں اس دکھ کو محسوس کر سکتی ہے، ماں اس تکلیف کو محسوس کر سکتی ہے، لیکن ماں جو ہے وہ اپنے آنسوؤں کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے اس تکلیف کو بیان کر دیتی ہے. لیکن باپ جو ہے وہ ایک مرد ہونے کے ناطے، وہ گھر کا ستون ہونے کے ناطے، وہ مضبوط ہونے کے ناطے، نہ تو وہ اپنے دکھ کو کسی کے ساتھ بیان کر سکتا ہے، نہ وہ اپنی تکلیف کو کسی کے ساتھ بیان کر سکتا ہے، نہ وہ کسی کے سامنے رو سکتا ہے. وہ کیا ہے، اندر ہی اندر جو ہے اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اور وہ ساری تکلیف کو جو ہے وہ اپنے اندر لے لیتا ہے. اور یہ تکلیف جو ہے وہ اسے اندر سے جو ہے اس طریقے سے چھلنی کر دیتی ہے کہ وہ اس کے لیے جینا محال ہو جاتا ہے. اور برداشت کا اتنا بڑا مادہ خدا نے جو ہے وہ باپ کو دیا ہوا ہے کہ روز بروز ہمارے رویے، ہماری بات چیت، ہماری فرمائشیں، ہماری ڈیمانڈز اس کو ڈیمیج کرتی ہیں. وہ روز بروز ٹوٹتا ہے، لیکن خدا اسے پھر جو ہے نا ریپیئر کرنے کا، خود کو دوبارہ جوڑنے کا اس کو حوصلہ دیتا ہے. وہ اندر ہی اندر خود ہی ٹوٹتا ہے اور وہ خود ہی جڑتا ہے. آج رات کو اگر وہ ٹوٹا ہے، صبح پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بتائے بغیر وہ آپ کی ضروریات پورا کرنے کے لیے باہر نکلا ہوا ہے. تو کیا ایسے باپ کے لیے تالیاں نہیں ہونی چاہیے؟ بیٹیاں باپ کی رانی ہوتی ہیں، بڑے نازوں سے، بڑے لاڈوں سے، بڑے پیار کے ساتھ جو ہے نا باپ انہیں پالتا ہے. باپ صرف جو ہے نا بیٹی سے محبت نہیں کرتا، اس کی گڑیوں سے بھی محبت کرتا ہے، اور اس کے جانے کے بعد بھی اس کی گڑیوں کو، اس کے کھلونوں کو وہ سنبھال کے رکھتا ہے کہ نہیں، یہ میری لاڈو رانی کے ہیں. یہ بیٹی کے ساتھ باپ کا تعلق ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اور بیٹیوں کی خاص بات آپ کو بتاؤں، بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ باپ کے غم کے حصے دار ہوتی ہیں. وہ نہ کہے ہوئے بھی جو ہے نا اپنے باپ کے چہرے کو پڑھ لیتی ہیں، اس کی دکھ کو، اس کے تکلیف کو پہچان جاتی ہیں. اور بیٹیاں جو ہے وہ باپ کے لیے راحت کا باعث بنتی ہیں. اور جب بیٹی باپ کی گود میں آتی ہے، باپ ساری پریشانیاں بھول جاتا ہے. بیٹے کے ساتھ جو ہے بیٹا جو ہے باپ کو انا دکھاتا ہے، لیکن بیٹی جو ہے باپ کو محبت دکھاتی ہے. بیٹا باپ کو دکھ دیتا ہے، بیٹی جو ہے باپ میں دکھ میں جو ہے نا اس کے ساتھ سانجھے دار ہو جاتی ہے. یہ رشتوں میں فرق ہے. بیٹیاں باپ کی آنکھوں کی روشنی ہوتی ہے. باپ دنیا کو جو ہے بیٹیوں کی آنکھوں سے دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور باپ یہ چاہتا ہے کہ ہر اچھی چیز جو ہے وہ میری بیٹی دیکھے، میری بیٹی کا نصیب بڑا اچھا ہو. اور باپ اس کے نصیب کو بنانے کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے. بیٹیوں کو ان کے گھروں میں بھجوانے کے بعد بھی باپ ساری زندگی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ میری بیٹیوں کو جو ہے ملتا رہے. بعض اوقات بیٹوں کی طرف سے جو ہے نا کافی ایسے باتیں بھی سامنے آتی ہیں کہ جی وہ تو آپ اپنی گھر والی ہوگی، پھر بھی تسی وہ گھر پرندے ہو. باپ تو وہی ہے نا، محبت تو وہی ہے. محبت ختم تو نہیں ہوئی، محبت مر تو نہیں گئی. بیٹی جیسے دور چلی جاتی، باپ کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ رشتے ہیں، اور یہی وہ رشتے ہیں جن کی وجہ سے ہم آج سانس لے رہے ہیں. اور جو ان رشتوں کو بھول جاتا ہے اس میں سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے. دنیا میں جو پہلا مرد ہوتا ہے، آئیڈیل مرد، بیٹی کے لیے اس کا باپ ہوتا ہے. باپ چاہے جیسا بھی ہو لیکن وہ اپنی بیٹی کے لیے ہیرو ہوتا ہے. بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کے اندر جو ہے وہ ایک ہیرو کو تلاش کرتی ہے کہ میرا باپ جو ہے. آپ دیکھیں اکثر بچیاں جو ہے نا وہ باپ کو، چھوٹی بچیوں نے سپر مین بھی بنایا ہوتا ہے، باپ کو گھوڑا بھی بنایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ باپ کو کہتی ہے اسپائڈر مین بھی بن کے دکھاؤ ہمیں. تو باپ سب کچھ بن جاتا ہے اپنی بیٹی کے لیے. یہ باپ کا اور بیٹی کا رشتہ ہے، اور یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے. ہمیں رشتوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے. آج کل ہماری زندگیوں میں رشتے جو ہے نا وہ آرٹیفیشل ہو گئے ہیں.
جس طریقے سے ہم آرٹیفیشل گراس لگا رہے ہیں، آرٹیفیشل پھول ہم پسند کرتے ہیں، ہم رشتے بھی آرٹیفیشل، ہماری جو مسکراہٹیں ہوتی ہیں نا یہ بھی آرٹیفیشل ہو گئی ہیں. دکھاوے کی ہنسی، دکھاوے کا پیار، دکھاوے کی جو ہے نا محبت، ان چیزوں سے ہم نکلیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کھوکھلا کر رہی ہیں اندر سے. کبھی کسی نے پلاسٹک کھایا؟ نہیں کھاتے، کیونکہ وہ اندر سے بھی ڈیمیج کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جب ہم آرٹیفیشل چیز، جتنی بھی آرٹیفیشل چیزیں پلاسٹک سے بنتی ہیں، تو اگر ہم محبت بھی پلاسٹک کی کر لیں، کیا وہ کامیاب ہوگی؟ اگر ہم دکھاوے کی ہنسی کریں تو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے رشتے کیسے ہیں. بیٹی اور باپ کے رشتے کے حوالے سے ایک بات بتاؤں. کسی گاؤں میں جو ہے ایک باپ کی فوتگی ہو جاتی ہے، تو جیسے اس کا جنازہ اٹھانے لگتے ہیں، تو جنازہ لے کر نکلتے ہیں، تو راستے میں جو ہے کچھ لوگ جو ہے اس جنازے کو روک لیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تدفین نہیں ہونے دیں گے، اس کو دفنانے نہیں دیں گے، کیونکہ اس شخص پر میرا کچھ قرضہ ہے. تو جو اس کے وارث ہیں وہ سامنے آ جائیں اور وہ اس چیز کی ذمہ داری لیں کہ ہاں اس آدمی کا جو قرضہ تھا وہ میں ادا کروں گا. ٹھیک ہے، تب ہم اس کی تدفین ہونے دیں گے، اس کو دفنانے دیں گے. اس وقت سامنے کوئی بھی نہیں آتا، نہ تو اس کے بھائی آتے ہیں اس آدمی کے، نہ اس کے بیٹے آتے ہیں، نہ اس کے رشتہ دار آتے ہیں، کوئی بھی نہیں آتا. لیکن دور سے جو ہے نا ایک لڑکی بھاگی ہوئی آتی ہے، روتی ہوئی آتی ہے، اور وہ اپنا دوپٹہ اتار کر اس آدمی کے پیروں کے نیچے رکھ دیتی ہے اور اس سے یہ کہتی ہے کہ چاچا میرے باپ کی تدفین کو نہ روک، اسے ابدی گھر میں جانے دے، اس کا جتنا بھی قرض ہے میں اس کی بیٹی ہوں، میں اس کا قرضہ ادا کروں گی. وہ آدمی اس کا دوپٹہ اٹھاتا ہے اور اس کے سر پر رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہاں اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ تو ہی اس کی وارث ہے اور تو ہی اس کی بیٹی ہے. میں نے اس شخص سے پیسے لینے نہیں تھے، میں نے بلکہ اس شخص کے پیسے دینے تھے، اور میں نے اس لیے کہا کہ جو اس کا وارث ہے وہ سامنے آ جائے. ٹھیک ہے، اگر میں دینے کی بات کرتا تو بہت سارے وارث پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن جب میں نے لینے کی بات کی تو جو حقیقی وارث تھا وہی سامنے آیا. اس کے بیٹے سامنے نہیں آئے، اس کے بھائی سامنے نہیں آئے، اس کے رشتہ دار سامنے نہیں آئے. یہ بیٹی کی محبت تھی جو سامنے آئی اور اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں یہ میرا باپ ہے، تو اس کی تدفین ہونے دے، اس کا جتنا قرضہ ہے وہ میں ادا کروں گی. تو یہ بیٹی کی محبت ہے، یہ باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے. باپ، بیٹا اور بیٹی، جسے ہم اولاد کہتے ہیں. تو یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے جو خدا نے ایک رشتہ قائم کیا ہے. تو ہمیں اپنے ماں باپ کا جو ہے فرما بردار بھی ہونا ہے. بائبل میں ایک بیٹا اور ایک باپ ہم دیکھتے ہیں، روحانی اور باپ اور بیٹے کی تصویر بھی ہمیں ملتی ہے. خدا باپ اور یسوع مسیح اس کا بیٹا. اور آپ یہ دیکھیں کہ خدا باپ اور یسوع مسیح اپنے باپ کا کس حد تک فرما بردار تھا کہ اس نے آسمانوں کو چھوڑا، اپنے باپ کی مرضی پوری کرنے کے لیے وہ زمین پر آیا. اور گتسمنی کے باغ میں جب یسوع مسیح نے دعا کی تو یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اگر ہو سکے اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن پھر بھی تیری مرضی پوری ہو. تو اس نے اپنے باپ کی مرضی کو جو ہے اہمیت دی کہ تیری مرضی پوری ہو. کیا آج ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں ہیں؟ ہم نے کبھی اپنے باپ سے یہ کہا ہے کہ تیری مرضی پوری ہو؟ ہم تو اپنے باپ کی مرضی جاننا بھی پسند نہیں کرتے، اور ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ ہم اپنے باپ کی مرضی کو بھی جان لیں کہ ہمارے باپ کی مرضی ہماری زندگی میں کیا ہے. اور اگر ہم صلیب پر دیکھیں تو وہاں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یسوع مسیح خدا سے کہتا ہے اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یسوع مسیح جب صلیب پر ہے، جب اس کا باپ اس سے نظریں چراتا ہے، منہ موڑ دیتا ہے، تو اس وقت اس کی بھی آہ نکلتی ہے. وہ خود کو بے یار و مددگار محسوس کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو جب ہمارا باپ ہمیں چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ ہے کہ ہمارے سر پر سے بھی آسمان جو ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان خالی ہو گیا. تو ہمیں اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہونے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم اپنے
माँ बाप की फर्मा बरदारी नहीं करते तो फिर बाइबल में बहुत सख्त सज़ा भी लिखी गई है। बाइबल में अगर आप मेरे साथ देखें, इस्तिश्ना की किताब नाफरमान बेटे के हवाले से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इस्तिश्ना की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 18वीं आयत, ये नाफरमान बेटे के लिए लिखा गया है। अगर किसी आदमी का जिद्दी और गर्दनकश बेटा हो जो अपने बाप या माँ की बात ना मानता हो और उनके तंबी करने पर भी उनकी ना सुनता हो, तो उसके माँ बाप उसे पकड़कर और निकाल कर उस शहर के बुजुर्गों के पास उस जगह के फाटक पर ले जाएं और वो उसके शहर के बुजुर्गों से अर्ज करें कि ये हमारा बेटा जिद्दी और गर्दनकश है, ये हमारी बात नहीं मानता और उड़ाऊ और शराबी है। तब उसके शहर के लोग उसे संसार करें कि वो मर जाए। यूं तू ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दूर कर। ये नाफरमान औलाद के लिए लिखा गया है, जो जिद्दी और गर्दनकश हो, जो अकड़ू हो, अपने माँ बाप की नाफरमानी करे। उनके लिए लिखा गया है कि ऐसी औलाद को तू अपने शहर के बुजुर्गों के पास ले जा और उन्हें बता कि ये नाफरमान है, ये शराबी है, ये उड़ाऊ है, और उसे जो है लोग मिलकर संसार करें। संसार का मतलब समझते हैं? पत्थर मार मार कर उसको मार दें। ये नाफरमान औलाद के लिए लिखा गया। और फिर लिखा गया है कि तू ऐसा करके बुराई को, ठीक है, खुद से दूर कर। ऐसी औलाद जो है वो हमारे दरमियान बाइबल के मुताबिक बुराई है। जो औलाद अपने माँ बाप की नाफरमान है वो अच्छाई नहीं गिनी जाती है।